نہیں دی ہے، آپ نے ہم پہ حملہ کیا ہے. اس کا ایک علاج تو یہ کہ خدا نخواستہ ہم کہیں بسم اللہ حلب و خلب نہیں، حلب و خلب نہیں. ہم نے احتجاج کرنا ہے، ہم نے ان پاروں کے خون کے ساتھ وفاداری کا اعلان کرنا ہے. سارے صوبے میں جہاں کہیں بھی ہو، میں ریکویسٹ کرتا ہوں گا ہر پشتون بلوچ گھر سے کہ اس دن کم سے کم ہر گھر کا ایک آدمی نکلے. بند کرے ٹریفک سارے، ممکن ہو تو ٹرینیں بند کر دیں، ممکن ہو ہم تو پی آئی اے والوں سے بھی کہیں گے، جہاز والوں سے بھی کہ 8 تاریخ کو کوئی ٹکٹ نہ کٹائیں. سڑکیں بند ہوں گی، کوئی مسافر نہیں جا سکے گا. ٹرینیں مہربانی کریں ٹی ٹی صاحب، ورنہ کیا ہے ہمارے لیے پھولپور اسٹیشن بند کرنا یا چمن کا اسٹیشن بند کرنا یا سرادان کا اسٹیشن بند کرنا مشکل کام نہیں ہے. ہم نے فیصلہ کیا، ہم نے مانا، اس تنظیم نے فیصلہ کیا ہے، جو بھی ہم نام لیں گے، کہ ہم نے 8 تاریخ کو انتہائی شریفانہ انداز میں عوام کی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے. ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم اس ملک کے مالک ہیں، ہم ان سڑکوں کے مالک ہیں، ہم ان راستوں کے مالک ہیں، اور اگر کوئی ہمارے بچوں کو مارے گا پھر ہم یہاں کسی کو گزرنے نہیں دیں گے. یہ ہمارا فیصلہ ہے. 8 تاریخ کو انشاءاللہ سارے صوبے میں، ابھی سے 2-3 دن ہیں، پارٹیاں بسم اللہ کر دیں، گلی گلی کوچے کوچے میں. بس یہ حکومت چور ہے، جمہوریت زندہ باد، قیدیوں کی رہائی، جو ہمارے بچے گم ہوتے ہیں، تاجر. ہم پشتون بلوچ ہم واضح اعلان کرتے ہیں، ہمیں آپ کا نہ زکوٰۃ چاہیے نہ خیرات. ہمیں بین الاقوامی قوانین کے تحت اپنے سرحدات میں تجارت کی اجازت دیجیے. ہم خود کھائیں گے، آپ کو بھی کھلائیں گے. ہم خود کھائیں گے. اگر کوئی بلوچ، اگر کوئی پشتون، اگر کوئی ہزارہ، اگر کوئی یہاں کا پنجابی، اگر یہاں کا تاجر ہیروئن کی سمگلنگ کرتا ہے، گولی مار دو. چرس کی سمگلنگ کرتا ہے، گولی مار دو. افیم کی سمگلنگ کرتا ہے، گولی مار دو. لیکن جب ہم آپ کیوں مجھے مجبور کر رہے ہیں؟ چمن کندھار سے 6 میل کے فاصلے پہ ہم وہاں سے کچھ لانا چاہتے ہیں، یہاں سے کچھ لے جانا چاہتے ہیں. جو ٹیکس پاکستان نے رکھا ہے اب ہم سے وصول کریں، ہم دیں گے آپ کو. یہی حال سارے زائدان تک ہمارے علاقے 8-9 راستے، اگر خیبر پختونخوا کو بھی شامل کر دیں، ہم اپنے بچوں کو پالیں گے، اپنے وطن کو پالیں گے حلال کی روزی سے. ابھی آپ مجبور کر رہے ہیں کہ خام ہم نے کراچی کے بندرگاہ سے تجارت کرنی، وہ ہم سے بہت دور ہے، ہم سے دور ہے. نوش کی سامنے ہے، ہیلمند اور دوسرے اس کے کندھار، چمن، جوب، غزنی، ادھر قمردین اور فلانا، اس پہ پابندیاں ہیں. ہمارے تاجروں کو آپ نے آزادی دینی ہوگی. بنائے کسٹم ہاؤس، بنائے چمن میں، کندھار کی طرف کسٹم ہاؤس بنائے. جو ٹیکس کوئی پاکستانی دیتا ہے ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں. ٹیکس کا کاغذ ساتھ ہوتا ہے. پھر ہمارے جو تاجر یہاں سے اپنا مال امپورٹڈ، اس پہ ٹیکس دیا ہوا ہوتا ہے، امپورٹڈ مال پہ کسٹم کے لوگ، ملیشیا کے لوگ ایک نام دوسرے نام سے لوگوں کو لوٹتے ہیں، تنگ کرتے ہیں. ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ کیا ملک کے رہنے والے نہیں ہیں؟ ہم زمانوں سے شارع ابریشم نہیں تھا، ہمارے لوگ چین سے تجارت کرتے تھے. شارع ابریشم تو آپ نے بھی بنایا. ہمارے لوگ افغانستان کی پہاڑوں پہ سمندر تک جاتے تھے. ہم وہاں جانا چاہتے ہیں. ہم اس ملک میں آزاد شہریوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں. ہم اس ملک میں تمام وہ ٹیکسز، تمام وہ غم دینے کے لیے تیار ہیں جو پاکستان کا ہر شہری دینے کے لیے تیار ہو. لیکن آپ نے ہمارے ساتھ، ہم مجبور ہیں. میں تو تجویز کروں گا اپنے ساتھیوں کو کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے بین الاقوامی عدالتوں کا رخ کریں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کوئی ہمارا راستہ نہیں روک سکے گا. اگر کوئی دہشت گردی ہے، آپ جانے دہشت گرد جانے. ٹرمپ صاحب لگے ہوئے ہیں، فلانا صاحب لگے. بابا یہ دہشت گردی تو یہاں نہیں تھی. آپ نے دنیا جان کے لوگوں کو ٹریننگ دی. آپ نے دنیا جان، عرب، عجم، یہود،
پتہ نہیں کیا کیا بولا، چائنا بھی شامل تھا، روس بھی شامل تھا، وہ بھی شامل تھا. آپ نے ہمیں ٹریننگ دی، وہی ٹرینڈ لوگ یہاں پھر رہے ہیں. آپ کبھی کہتے فلانا یہ کر، ہمارے پاس کون سی ٹریننگ تھی ہمارے پاس؟ میں جلسے میں بھی میں نے کہا جب افغانستان کی بربادی ہو رہی تھی 303 بندوق 30,000 روپے میں تھی. آپ نے ہمارے گھروں تک پہنچا دی کلاشنکوف 3,000 میں، 3,000 روپے کلاشنکوف امریکن 3,000، فلانا راکٹ لانچر 8,000، فلانی بندوق جو بڑی بڑی زنجیریں چلاتی ہے آپ نے ہمیں پہنچائی 10,000 میں. اس وقت پاکستان میں کم از کم 20 لاکھ کلاشنکوف لوگوں کے پاس پڑے ہوئے. یہ آپ کی بلا ہے، آپ لے آئے ہیں. اس کا علاج یہ نہیں ہے، اس کا علاج یہ آئیں بیٹھیں. بالکل ہماری طرف سے اجازت ہے، بلائیں کانفرنس، بلائیں گول میز کانفرنس، ججز بھی ہوں، دانشور بھی ہوں، میری طرح کے دانشخور بھی ہوں، سب اس میں شامل، ججز ہوں، جرنلسٹ ہوں، ہم سب بیٹھیں. اس ملک کو چلانے کے لیے آئین میں اگر کچھ کمزوریاں ہیں اس کو دور کریں. سینیٹ کو قومی اسمبلی کے برابر اختیارات دے دیں. پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو. داخلہ اور خارجہ پالیسیاں وہاں سے چلیں. بلوچ وطن پہ بلوچ عوام کا حق، سندھی وطن پہ سندھی وطن کا، پشتون وطن پہ پشتون کا، سرائکی وطن پہ سرائکی کا، پنجابی وطن پہ پنجابی کا. بہترین ملک بنے گا، اعلیٰ ملک بنے گا. اگر آپ نہیں سمجھتے ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہمیں ٹھیکے پہ دے دیں 10 سال، ہمیں ٹھیکے پہ دے دیں. اگر ہم پاکستان کو ایشین ٹائیگر نہ بنا سکیں ہم سیاست چھوڑ دیں. یہ اس لیے ہم یہاں جمع ہوئے تھے. ہمارے سے ظلم ہوا ہے، مفت میں ہمارے بچوں کو اپنے مارا ہے. کیا وہ غریب کر رہے تھے؟ بم کیا دیکھتا ہے؟ خدا نخواستہ مرنا تو ہم نے ہے، یہ ہم سب اڑ جاتے. پاکستان کا فائدہ تھا، پاکستانی سے مضبوط ہوگا. ہمیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، انسانوں کی طرح بات کریں، یا سیدھی طرح وہ کر دیں کہ آپ ہماری کالونی ہے، ہم آپ کے آقا ہیں. پھر ہم سوچیں گے کہ اس آقا کے ساتھ ہم نے کسی آقا کو نہیں ماننا. ہمارے مطالبہ ہے نواز شریف سے ہے، پیپل پارٹی سے ہے، جمعیت علماء اسلام سے ہے. مہربانی کریں، خدا کو مانیں، بیٹھیں اکٹھے. تمام پارٹیاں کم سے کم 4-5 نقطے پہ متفق ہوں کہ کس قسم کا پاکستان میں چلانا ہے. ہم اس پہ متفق ہوں، پھر ہم یہ اتفاق اپنے چیف کے پاس لے جائیں کہ جنرل صاحب ہم سیاسی پارٹیاں ان باتوں پہ متفق ہوئی، مہربانی کر کے ہماری جان چھوڑیں. کوئی مانا زندہ باد، نہیں مانا پھر سڑکیں عوام مرد آباد زندہ باد ہمارے فیصلے کریں. ہم ان خاندانوں سے ہمدردی کے سوا کیا کر سکتے ہیں جن کے پیارے بغیر گناہ کے شہید مارے گئے، بغیر گناہ کے. اور قرآن کریم تو کہتا ہے کہ ایک انسان کو غلط مارنا ساری انسانیت کا قتل ہے. آپ نے انسانیت کا قتل کیا ہے، اور اس گناہ میں کیا کہ لوگ یہاں حق کی بات کیوں کرتے ہیں. حق کی بات ہم کریں گے، بالکل کریں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے. آپ کو جتنے سر چاہیے حاضر، بسم اللہ، بس آپ ہمیں مارتے رہیں. ہم یہی کہیں گے کہ مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. ہم اپنے لا الہ کریں گے، آپ گولیاں چلائیں. زندہ باد. گاڈ بلیس یو. وہ خزاں کی بات یہ ہے کہ وہ ہفتے کے دن سب کچھ نہیں ہوگا. نہ دکان کھلی رہے گی، نہ شٹر ڈاؤن بھی ہوگا، پایا بھی جام ہوگا. اگر ممکن ہوا تو پی آئی والے بھی مہربانی کی وہ ہم کریں گے. کارکنوں سے ہماری خواہش ہے کہ بسم اللہ آپ نے نکلنا ہے کالی جھنڈیاں لے کے، سڑکوں کو بند کرنا ہے، اور معلوم کسی کو گالیاں نہیں دینی. جمہوریت زندہ باد، امریت مرد آباد، قیدیوں کی رہائی، عمران خان کی رہائی، ہمارے جو پیارے پتہ نہیں کہاں انہوں نے رکھے ان کی واپسی کے مطالبے. یہ ہمارے سلوگن ہوں گے. گوادر سے لے کر ژوب تک، ژوب سے لے کر چمن تک، چمن سے لے کر اس تک. تاریخ تحفظ آئین پاکستان سے بھی ہم بات کریں گے، مرکزی قیادت سے. وہ اس بارے میں ہماری کیا امداد کر سکتے ہیں، کیا وہ اس میں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ، یا سمبولیکلی سندھ میں یا کہیں اور ہمارے ساتھ وہ نکلیں گے. وحدت المسلمین کے ساتھیوں سے میری ریکویسٹ ہے، ہزارہ برادری سے ریکویسٹ ہے، پنجابی بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کریں اس کار خیر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں. ہفتے کے دن ہم
ان غریب انسانوں کے لیے. 8 تاریخ سوموار. ساری مہربانی, مطلب 8 تاریخ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہر گلی میں ہر اس میں جلسہ ہونا چاہیے, جلسے ہوں گے. جلسوں میں ہم نے کسی کو گالیاں دینی ہے نہ برا بھلا کہنا ہے کہ بھائی ہم اس لیے آئے ہیں, ہم جمہوریت چاہتے ہیں, ہم اس ملک میں عوام کی طاقت چاہتے ہیں, عوام کی بادشاہی چاہتے ہیں. جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں زندہ باد, جو نہیں دیتے پھر ہم جانے, ہمارا کام جانے. ہمیں تو پیپلز پارٹی سے یہ امید ہے, جمہوریت ہماری سیاست. فضل الرحمان سے ہماری امید ہے کہ اس دھرتی پہ اللہ کا نظام تو بہت بڑا ہے. اللہ کا نظام تو انسانیت کو وہ دیتا ہے. یہ شرعی مسئلہ ہے اخرجان, کہ اگر ایک راستہ انسانوں کا راستہ, انسانوں میں سے ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے کہ عورت ہے, مرد ہے, بدکار ہے, وہ ہے, کہ اگر انسانوں کا راستہ آ رہا ہو اور راستے میں شہر کی سب سے بڑی جمعے کی وہ صورت ہوئی جامعہ, تو شرعی فیصلہ یہ ہے کہ راستہ نہیں مڑے گا, انسان کو تکلیف نہیں ہوگی, جامعہ کو گرایا جائے گا. اللہ نے تو انسان کو یہ دیا کہ جامعہ گرے گا, انسان کو راستہ ملے گا. اور یہاں یار لوگ چل پڑے ہیں کیا نہ حق کی بات کرنی ہے, نہ اپنے پیاروں کے لیے رونا ہے, نہ اپنے پیاروں کو پوچھنا ہے, ورنہ ہم آپ کو گولیاں ماریں گے. بابا ٹھیک ہے, آپ کی مرضی, گاڈ بلیس یو.